غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پر داڑھی انشاءاللہ، اور حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. بزم انشاءاللہ عظم اصلاح و بطول دنیا دی اصلاح خاطر شاشا جم انشاءاللہ عز و جل. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. اب انشاءاللہ حضرت یوشع علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور استنبول سے تھوڑا سا دور ان کا مزار ہے، وہاں حاضری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم جس پل سے گزر رہے ہیں یہ وہ دنیا کا عجیب و غریب پل ہے کہ جو ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے، اور اس پل کا نام ہے باسفورس برج۔ باسفورس برج جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی ایک طرف بر اعظم ایشیا ہے، ایک طرف بر اعظم یورپ ہے، اور ان دونوں کو ملانے والا یہ ایک پل ہے، اور یہ سمندر کے اوپر بنا ہوا ہے، بہت طویل پل ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ انسان کو اتنی عقل اس نے عطا فرمائی کہ اس نے ایک دو بر اعظم کو ملانے کے لیے ایک پل بنا دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. Qaamat muqaddasa, ye maqaamat muqaddasa Allah walon se hai jo wabasta hai maqaamat muqaddasa. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ ایک طویل قبر مقدس دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر منور ہے۔ آپ کون ہیں؟ الحمدللہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس خادم کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ ان کا نام یوشع ابن نون ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے اور آپ سے علم اخذ کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت اہل کتاب کے ہاں
متفقہ طور پر مسلمہ ہے۔ سامری فرقے کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کے سوا کسی کی نبوت کے قائل نہیں، کیونکہ تورات میں ان کی نبوت کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ وہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے نبی تھے اور گزشتہ وحی الہی کی تصدیق کرتے تھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج اس مبارک جگہ پر ہم موجود ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کس طرح کے معجزے کا ظہور فرمایا یہ بھی سنتے جائیے۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام میدان طیہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی میدان طیہ ہی میں فوت ہوئے۔ ان کو صحرائے سینا سے بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام ہی تھے۔ انجیل میں مذکور ہے کہ یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ دریائے اردن پار کیا اور اریحا کے شہر میں تشریف لائے۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ آپ نے 6 مہینے شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر ایک دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر وہاں بگل بجایا، نرسنگا بجایا اور ایک آواز ہو کر نعرہ تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو گئے، بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا محاصرہ جمعے کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا۔ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا اور سبت شروع ہونے والا تھا، ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، جس کا احترام اس وقت ان پر واجب ہو چکا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کو سے کہا کہ تو بھی حکم کا پابند ہے، میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا حتیٰ کہ آپ نے شہر کو فتح کر لیا، اور اللہ نے چاند کو حکم دیا کہ وہ طلوع ہو کر ٹھہر گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہلے مہینے کی 14ویں رات تھی۔ سورج کے رک جانے کا واقعہ تو حدیث میں بھی موجود ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ کس قدر پیارے اور مقدس نبی کے دربار میں حاضر ہیں جن کا یہ معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے آج اس قافلے نے جس دربار میں حاضری دی ہے، ان کا تصرف، ان کی دعا، ان کی برکت ایسی کہ زمین پر رہ کر دعا فرمائیں تو سورج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں رک جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وفات کے وقت حضرت یوشع علیہ السلام کی عمر مبارک 127 سال تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ 27 سال تک زندہ رہے۔ الحمدللہ آج ہم ان کے مزار پر موجود ہیں۔ اب ایک بات سوچنے والی ہے، ہم ایک نبی کی بارگاہ میں ہیں، جو دعا کریں تو سورج رک جائے، تو جو نبیوں کے سلطان ہوں، رحمت عالمیان ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب نماز جا رہی تھی تو مقام صحبہ پر میرے آقا نے دعا فرمائی تو وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا وہ مغرب سے طلوع ہو گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انبیاء علیہ السلام نے کو رب نے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور یہ اتنا لمبا قد مبارک یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پہلے الحمدللہ کس قدر لمبے قد ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اس مبارک دربار میں حاضر ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین کے بھی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو بھی مقامات مقدسہ کی زیارت عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے روضے کی برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی مشکلوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہاں بہت ساری ہمیں قریب قبریں بھی نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اور ایک دعا ضرور کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایک اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا، اب نبیوں کے نبی سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری بھی ہم سب کو جلدی جلدی عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین، مالک کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما۔ مولا کریم حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر منور کی برکت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم پروردگار عالم، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، ہمارے جتنی پریشانیاں، دکھ، درد، غم ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں مولا، سر جھکے ہیں،
تیرے نبی کے دربار میں حاضر ہیں. مالک کریم ساری پریشانیاں دور فرما، سارے دکھ درد دور فرما، ساری مرادوں کو پورا فرما، زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، دشمنوں کی ہنسی سے بچا. اے کریم، اے پروردگار، ہم سب کو نیک پرہیزگار اور والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. حضرت یوشا کے مزار میں حاضری کا موقع دیا مولا. اے اللہ، تیرے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کا شرف بھی عطا فرما، مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری عطا فرما. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.